قومی دھارے کی بڑی سیاسی جماعتیں قوموں کی طاقتوں کا باعث ہوتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں قوموں کا ربط آپس میں، لیکن اس وقت بھی میں دوبارہ وہ سوال دہراؤں گا کہ آپ ایک طرف ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے رول کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ کی ایک بڑی جماعت ابھی بھی ان کو امبریس کر کے بیٹھی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی پوری سیاست کے 3 بڑے جو پلڑے ہیں اس کے اندر، ان میں سے ایک نے تو ابھی بھی جپھی ڈالی دیکھیں ہے۔ اگر جپھی ڈالی ہوئی ہے تو اس کا نقصان انہی کو ہوگا. ابھی تو وہ ملک سوچا کی ان کو سیاست فائدہ ہے۔ دیکھیں، ملک کی سیاست کو بھی ہوگا، عوام کو بھی ہوگا. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی جپھی ڈال سکتا ہے آج. تو آپ کے خیال میں اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ آ جائیں گے یا مارچ کریں گے، دھرنا کریں گے، ایک پھر اینڈ رزلٹ تحریک کیا ہوگا؟ ہے، ہم نے بات بیان کر دی ہے، عوام نے قبول کر لیا ہے، اس کا اثر ہوگا، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. آپ کے خیال میں آپ کے آنے سے حکومت چلتی ہو جائے گی؟ ہمارے حکومت تو گئی ہوئی ہے نا، حکومت تو گری ہوئی حکومت ہے. اس کے میرا معاملہ حکومت سے نہیں ہے، میرا معاملہ اس نظام سے ہے جو ایسی حکومتیں لے کر آتا ہے. میرا معاملہ ان سے ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے بعد وہ لوگ سارے، وہ نظام سارا جو ہے تلپٹ ہو جائے گا؟ ان کو جب سوچنا پڑے گا، جو یہ کام کرتے رہے ان کو سوچنا پڑے گا. آپ یقین کر لیں، ہماری تحریک کامیاب پہلے دن ہو چکی تھی جب جماعتیں اکٹھی ہوئیں. انہوں نے اقتدار کی بات نہیں کی، انہوں نے آئین کی بات کی. آج وہ لوگ جو 70% ووٹ اس ملک میں لیتے رہے، جن کو ہم نے غدار بھی ماضی میں کہا، جن کو پھانسیاں بھی دیں، جیلوں میں ڈالا، آج وہ اقتدار کی بات نہیں کر رہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا کوئی ذہن میں ایجنڈا ہے کہ آپ نے آ کے اگر لیٹ سے 1 یا 2 دن یا 4 دن کا یا دھرنا دینا ہے، تو آپ کے ذہن میں ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں چارٹر وہ آف فیصلہ ڈیمانڈ ہوتا کر ہے نا، لیں یہ گے، ہمارے ذہن میں ڈیمانڈز وہ کہ ہم اس سے کیا اثرات چاہتے ہیں. ہیں، ہم آؤٹ کم کیا چاہتے ہیں؟ عوام کی دباؤ، عوام کا اظہار وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. 1 دن کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، 1 مہینے کا ہو، پوری زندگی کا ہو، وہ علیحدہ بات ہے. اور پھر کیا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ بالآخر آپ کو الیکشن پہ جانا پڑے گا، الیکشن اور ہو جائے، آئین کے راستے پہ آپ کو آنا پڑے گا. آئینی راستہ. الیکشن آئین کے راستے سے کمٹمنٹ کے ساتھ سب کو. سر آئینی راستہ تو وزیر اعظم کو یہ صرف اختیار دیتا ہے قبل از وقت انتخابات کا، اور تو کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں. جی، وہ وزیر اعظم جو عوام کے ووٹوں سے یہاں آیا ہو، تو ابھی جو والی صورتحال میں کس کے پاس اختیار؟ چور دروازے اقتدار میں شامل ہوا ہو، جو ملک آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو، قانون کے مطابق نہ چل رہا ہو، اس میں یہ باتیں نہیں ہوتی. تو اس کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ وہ عوام بتائیں گے آپ کو کہ اختیار کس کے پاس. سر آئینی راستے سے ہی آئین مضبوط ہوتا ہے، غیر آئینی راستے سے آئین مضبوط بالکل، نہیں میں ہوتا. بھی آئینی راستے کے ساتھ ہوں. تو آئینی راستہ ایک ہی ہے. حکومتیں جس طرح آتی ہیں ویسے ہی جاتی ہیں. یہ بات خیر درست ہے کہ جو جس راستے سے آتا ہے اسی راستے جاتا ہے. ماضی میں بھی ساری ماضی میں بھی ایسے ہی ہوئے. یہ بات درست ہے، بالکل سکہ بند ہے، اس میں کوئی دو صحیح بات ہے. لیکن ابھی اگر آپ آئین کی مضبوطی چاہتے ہیں تو تبدیلی بھی آئینی طریقے سے ہی ہونی چاہیے. آئینی طریقے سے کریں گے، غیر آئینی طریقے سے. آئینی طریقہ تو ایک ہی ہے، وزیر اعظم صرف کر سکتا ہے. وہ آپ کو نظر آئے گا آئینی طریقہ کیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف اپنے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، ویسے گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے. دیکھیں میں تو بات کر رہا ہوں ایک تحریک کی، ایک نظام کی تبدیلی کی. میرا مسئلہ وزیر اعظم سے نہیں ہے. آپ کا اس نے کیا کر لینا؟ وزیر اعظم ناکام ہو چکا ہے، حکومت تو ناکام ہو چکی ہے. میں اس کی ناکامی کا اثر سے ملک کو بچانا چاہتا ہوں.